سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں کون یہ نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو؟ آپ اٹھائیے، کون نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو؟ آپ نہیں چاہتے ہیں؟ ارے بھائی اللہ نہ کرے ایسا، اللہ نہ کرے ایسا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو میری گزارش ہے جو لوگ وہاں پٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں آ جائیں، پھر میں سرکار کی حدیث سے بات کروں۔ آ جائیں، بہت جلدی آ جائیں، جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں پٹی محفل میں آ جائیں، بہت فائدے کی بات ہے۔ اور محترم یہ محفلیں روز روز نہیں سجتی ہیں، یہ اللہ کا احسان مانیں کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس محفل میں آگے، یہ رب کا احسان ہے۔ اور محترم یہ اللہ اور اس کے رسول کی ذکر خیر کی محفل ہے، کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ وہاں بیٹھ کے نعتوں کے مزے لیں گے، تقریروں کے مزے لیں گے۔ تو محترم اگر اس نیت سے آئے ہیں تو آپ کا آنا بیکار ہے۔ آپ اگر اس نیت سے آئے ہیں کہ رسول اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، اور یہ رسول اللہ کی ذکر خیر کی محفل ہے، ہم وہاں جائیں گے تو اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمتیں نازل کریں گے۔ تو محترم ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کیونکہ لگنا چاہیے کہ ہم اور آپ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ کوئی تماشا نہیں ہے کہ چار ادھر بیٹھے ہیں، چار ادھر بیٹھے ہیں اور کچھ باتیں سن رہے ہیں، کچھ افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے۔ محترم اتنی قیمتی محفل ہے، آج احساس نہیں ہوگا، احساس آپ کو آپ کی قبر میں ہوگا، میدان محشر۔ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جب آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی تو یہی محفل آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ کریں گی، اور یہی محفل آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ۔ تو محترم کچھ محفلوں کا آداب کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک اللہ رب محمد صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو محترم میں عرض کر رہا تھا کہ کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرا اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بیٹھنے والوں کے اللہ گناہ معاف۔ تو محترم یہ بتائیے کہ آپ بیٹھے ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے یقین بھی ہے اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی ذات پر، کہ رسول اللہ نے جو الفاظ اپنی زبان سے نکال دیے تو انشاءاللہ اللہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اوپر فضل فرمائے گا، ہمارے گناہ معاف۔ محترم آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے اپنی محفل میں بلا کر آپ کے گناہوں کو معاف۔ تو محترم میں نے قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اگر آپ اللہ سے یا اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ محترم قرآن کی آیتیں مبارکہ آپ حضرات نے بارہا سنی، اور محبت، لفظ محبت یہ ہے کیا؟ یہ آج کل کی جو محبتیں چل رہی ہیں یہ محبت نہیں، بلکہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے اللہ سے سچی محبت کی تو محترم اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق بنا دیا، اللہ نے حضرت عمر فاروق کو فاروق بنا دیا، حضرت عثمان کو غنی بنا دیا، حضرت مولا علی کو مشکل کشا بنا دیا، غوث پاک کو غوث اعظم بنا دیا، غریب نواز کو غریب نواز بنا دیا، کیونکہ محترم یہ وہ ذات ہیں کہ
جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے. تو محترم آج یہ نوبت ہے کہ لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں اور ایسی ویسی محبت نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ جان رہے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیں گے. ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. تو محترم محبت کریں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. اور محترم ایسی محبت ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ادھر محبت کی اور ادھر اللہ نے اپنا فضل فرمایا, آپ نے ادھر سچی محبت کی, ادھر اللہ نے آپ کے اوپر کرم فرما دیا. محترم اگر محبت کی بات کریں تو محبت تو ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو رسول اللہ سے سچی محبت ہے. ایک میں واقعہ بتاؤں, اس سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں اور ہماری پبلک بھی یہ چاہتی ہے, ہماری قوم کا بھی یہ حال ہے کہ بھڑکاؤ انداز میں تقریر ہو تاکہ نعرے لگائے جائیں اور پھر بعد میں تعریفیں کی جائیں. تو محترم میں اس کا قائل نہیں ہوں, اور بس یہ ہے کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ جائے, اور اگر کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو میری تقریر اور میری نجات کا ایک ذریعہ انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں, کیونکہ میں ایک ادنا سا طالب علم بھی ہوں اور چند بچوں کو کچھ تعلیم بھی دیتا ہوں. اور اللہ کرے یہ سلسلہ جب تک حیات رہوں یہ سلسلہ چلتا ہے, اور جس کام کو میں انجام دے رہا ہوں اللہ اسے پائے تکمیل تک مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود پاک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے. جامع مسجد کی سیڑھی پر ایک مانگنے والا بیٹھا ہے, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, کٹورا رکھے ہوئے, مانگ رہا, مانگ کر اپنا پیٹ پالتا ہے. روز کا وہی اس کا معمول تھا. ایک انگریز اس جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اس کا گزر ہوتا ہے اور اس فقیر کو اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کے دیتا ہے. محترم اسی اسلام میں اس جو انگریز تھا اس کا جو پرس تھا اس نے پیسے نکال کر اس مانگنے والے کو دیے, اور پرس جیب میں جیسے ہی ڈالا وہ جیب کی بجائے نیچے گر گیا. تو محترم اس مانگنے والے نے, اس فقیر نے اس پرس کو بحفاظت رکھ لیا. رکھنے کے بعد انتظار کرنے لگا کہ کاش اگر وہ آئے گا تو میں اس کا پرس لوٹا دوں گا. 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, چند ماہ کے بعد, چند سال کے بعد وہ انگریز پھر دوبارہ آتا ہے. آنے کے بعد وہ فقیر پہچان جاتا ہے, وہ مانگنے والا پہچان جاتا ہے اور اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہے کہ بابو جی رکیے, آپ کا ایک امانت میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے کون سی ایسی امانت ہے, میں تو کافی سال کے بعد آیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ آپ 2 منٹ رکیے. وہ اپنی کٹھیا میں جاتا ہے, اپنے جھولے سے اس پرس کو نکالتا ہے. نکالنے کے بعد اس انگریز کے پاس پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد وہ پرس واپس کرتا ہے, کہتا ہے کہ چند سالوں پہلے یہ آپ کا پرس گر گیا تھا, میں نے بحفاظت اسے رکھ لیا ہے. وہ انگریز کہتا ہے کہ اگر یہ پرس گر گیا تھا تو مانگنے والا تھا, اگر تو چاہتا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا, اپنے اخراجات پورے کرتا اور اپنا خرچہ چلاتا, اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا. تو محترم وہ مانگنے والے کا جواب سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. وہ کہتا ہے کہ سنو, میں مسلمان ہوں, میں ایمان والا ہوں, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو, تم عیسائی ہو. کل قیامت کے دن رب کے حضور ہم حاضر ہوں گے, رسول اللہ بھی وہاں ہوں گے. اگر شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا یا شکایت کر دی، یہ کہہ دیا کہ تمہارا امتی تھا، میرے امتی کا ایک فرض گر گیا تھا اور اس نے اپنے پاس رکھ دیا تھا، تو میری ذات کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ سے میری شکایت ہو اور رسول اللہ میری شکایت پر شرمندہ ہو۔ میرا دل یہ گوارا نہیں ہوا کہ میری وجہ سے رسول اللہ شرمندہ۔ محترم، جب اس انگریز نے یہ جواب دیا تو وہ کہنے لگا کہ واقعی ہی رسول اللہ نے جو سبق اپنی امت کو دیا آج وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو محترم، ہماری بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کی امانت کو دیکھیں تو امانت کو امانت سمجھیں، کسی کی جو امانتیں ہیں ان کو امانت سمجھیں اور ان کی امانت کو حفاظت سے رکھیں، اور ان حفاظت کے ساتھ ساتھ اگر سب سے بڑی امانت تو ہمارا ایمان ہے۔ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ایک انعام کے طور پر ہمیں ایمان کی دولت سے سب خاص فرمایا۔ تو محترم، یہ ایک ایسی دولت ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن دنیا اور آخرت کے لیے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کا ایمان سلامت ہے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے تو دنیا بھی خراب اور آپ کی آخرت بھی خراب۔ محترم، آپ کا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کی کرم پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر ایمان سلامت ہے تو محترم، اگر آپ کا ایمان سلامت ہے آپ کی دنیا بہتر ہے، آپ کی آخرت بہتر ہے۔ اگر آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے تو محترم یہ دنیا بھی بیکار ہے اور آپ کی آخرت بھی بیکار ہے۔ تو محترم، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور رسول اللہ سے سچی محبت کریں، رسول اللہ سے ایسی محبت کریں کہ جیسے حضرت بلال حبشی نے محبت کی، رسول اللہ سے ایسی محبت کریں کہ جیسے سلمان فارسی نے محبت کی۔ محترم، حضرت بلال حبشی نے رسول اللہ کی محبت میں کوڑے کھائے ہیں، پکتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا ہے، انہیں چکی کے کانٹوں کے بیچ میں پیسا گیا ہے، دبایا گیا ہے، قید خانے میں ڈالا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، انہیں تکلیفیں دی گئیں۔ تو محترم، ایمان ان سے پوچھیں، ہمیں تو اور آپ کو تو ایمان وراثت میں مل گیا ہے، اسی لیے اس ایمان کی قدر محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ محترم، اگر ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھیں، ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو سلمان فارسی سے پوچھیں۔ اور ایسا ایمان لوگوں نے جب کہا کہ تم اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہو، تم اتنی محبت رسول اللہ سے کیوں کرتے ہو، تو محترم حضرت بلال حبشی نے کہا تھا کہ ذرا سنو، برتن بنانے والا ہے اور وہ اپنے برتن کو بناتا ہے، بنانے کے بعد چاروں طرف سے ٹھوک بجاتا ہے، اور میں بھی اسی طرح ہوں کہ رب میرا امتحان لے رہا ہے اور میرے اوپر جو تکلیفیں نازل ہو رہی ہیں یا مجھے تکلیفیں دی جا رہی ہیں یہ رب کی طرف سے ہے۔ کل قیامت کے دن رب کے حضور میں کھڑا ہوں گا تو میرا رب یہ فرمائے گا کہ یہ دھوکہ بچایا ہوا ہے اور یہ بالکل ہر معاملے میں کھڑا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ محترم، وہ بلال حبشی ہیں کہ جب آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں سے لوٹنے کے بعد حضرت بلال حبشی سے کہا کہ اے بلال، میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ تو محترم، کیوں سنی؟ کیونکہ محترم وہ اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت کیا اور ایسی محبت کی مثال قائم کرتی۔ اور محترم، ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت نہیں کہ ہم صرف نعرے لگائیں اور صرف باتیں کریں، جمع خرچ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور محترم آپ کا رب سب جان رہا ہے، آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ آپ کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو محترم آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے، سب جان رہا ہے۔ تو محترم اپنے آپ کو صحیح معنی میں اپنے آپ کو، کیونکہ جب تک آپ خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا۔ آج میں تعریف کر رہا ہوں، کل مفتی انفاس صاحب آ جائیں،
حضور اختر میاں صاحب آ جائیں، حضور امین میاں صاحب آ جائیں، یا کوئی بھی آ جائے، ہاشمی میاں آ جائے، کوئی بھی آ جائے، کیونکہ آپ کا ایک معمول بن گیا کہ ہمیں سننا ہے اور ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے نکالنا ہے، تو محترم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ بڑے بڑے مقرر بلا لیں، تقریریں کروا لیں، لیکن جب تک آپ خود فیصلہ نہیں لیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو محترم کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیت مبارک، تو آپ کو خود فیصلہ لینا ہے، اور محترم رسول اللہ سے سچی محبت۔ آپ رسول اللہ، میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے ہمیشہ امن اور شانتی کا پیغام دیا، رسول اللہ نے ہمیشہ بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے، رسول اللہ نے صرف محبت کا پیغام دیا ہے۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں ایک بچہ روتا گھوم رہا تھا، وہ بچہ پریشان تھا، لوگوں نے پوچھا کیا ہے، وہ کہنے لگا کہ میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، میرا سگا چچا تھا، جب میں اس کے پاس پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں نے کہا مجھے کچھ کپڑوں کی ضرورت ہے، میری والدہ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا جسم جھلک رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے چچا نے کہا کہ تو میرے بھائی کو کھا چکا ہے اور تو یہاں سے بھاگ جا اور تو بھی میرے دروازے مت آ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا منحوس چہرہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں بھی برباد ہو جاؤں۔ محترم، وہ دین اسلام کا بچہ نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا، اور وہ بچہ پریشان تھا، مدینے کی گلیوں میں رو رہا تھا، روتا ہوا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے بیٹا کیا بات ہے، ایک شخص کا گزر ہوا اور اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، اس نے بھی مجھے بھگا دیا، اور لوگوں سے میں نے دریافت کیا، اس نے بھی مجھے بھگا دیا۔ تو محترم، وہ شخص کہتا ہے کہ اگر تجھے مدد چاہیے تو ابو حرم شریف کے صحن میں چلا جا، وہاں محمد نام کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص ہے جس سے سنا ہے کہ وہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے۔ تو محترم، اس بچے کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، وہ دوڑا ہوا اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اے امی جان، میں نے سنا ہے کہ محمد نام کا ایک شخص ہے جو حرم شریف کے صحن میں رہتا ہے، مدینہ شریف کے صحن میں رہتا ہے، مسجد نبی کے قریب رہتا ہے، اور سنا ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو محترم، اس کی والدہ کہتی ہے کہ اے بیٹا خبردار اس کے پاس مت جانا، کیونکہ سنا ہے کہ وہ دین اسلام یعنی کہ مسلمان ہے، اس کا کوئی دوسرا دین ہے، اور سنا ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پلٹ جائے، تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ جائے۔ تو محترم، وہ رونے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ امی جان، آپ کا یہ ننگا جسم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ کی بے پردگی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اور اتنا کہتا ہے، اس کی والدہ کو رحم آتا ہے، کہتی ہے کہ جاؤ ان کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ میں یہودی ہوں اور میرا دوسرا دین ہے، میں آپ کے دین میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو محترم، وہ بچہ پہنچتا ہے اپنے ننگے پاؤں، چھوٹے چھوٹے سے پاؤں ہیں اس کے، اور وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے، صحابہ اکرام کی نظر اس پر پڑتی ہے، جب اس پر نظر پڑی تو رسول اللہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو میرے قریب لے کر آؤ۔ رسول اللہ نے جب اس بچے کو اپنے پاس بلایا تو ان کے پاس پہنچتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کیا بات ہے، تو وہ رونے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ میری والدہ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کچھ کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ تو محترم، اس سے پہلے وہ بچہ کہتا ہے کہ میں دوسرے دین سے تعلق رکھتا ہوں اور میں آپ کے دین میں داخل نہیں ہوں گا، میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ تو محترم، رسول اللہ مسکرانے لگے، مسکرانے کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ لو میری یہ چادر لیے جاؤ، اپنی رحمت والی چادر اس بچے کو عطا کر دی۔ عطا کرنے کے بعد وہ بچہ اپنے گھر خوشی خوشی جاتا ہے اور اپنی والدہ کے پاس وہ چادر پیش کرتا ہے۔ والدہ کہتی ہے کہ یہ بیٹا کہاں سے لائے ہو؟ تو محترم،
وہ بچہ کہتا ہے کہ امی جان تم تو کہتی تھی وہ جادوگر ہے، امی جان تم تو کہتی تھی وہ اپنے طرف کھینچ لے گا، امی جان تم تو کہتی تھی کہ وہ تم اپنے رنگ میں ڈال دے گا، اس نے تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اس نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کس دین سے تعلق رکھتے ہو۔ اور جب میں نے اپنا معاملہ بتایا، جب میں نے اپنی پریشانی بتائی، تو اس نے اپنی رحمت والی چادر مجھے عطا کی۔ تو محترم، جب رسول اللہ نے وہ رحمت والی چادر عطا کر دی تو اس کی والدہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا جب اس نے اپنی رحمت والی چادر عطا کر دی تو اس کی بات بھی مانی۔ تو محترم، اللہ سے ایسی محبت ہونی چاہیے، اور رسول اللہ نے ہمیشہ ایسا پیغام دیا ہے، ایسا پیغام دیا ہے کہ جس سے آپس میں اتحاد اور محبت قائم رہے، آپس میں امن اور شانتی قائم رہے۔ اور محترم، رسول اللہ کی بڑی ذات ہے، ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بارگاہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور مصر میں ان کی مزار مبارک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی مزار پر پہنچ کر میں نے فاتحہ بھی پڑھی ہے، اور ان کی قبر مبارک کی میں نے زیارت کی الحمدللہ۔ اور حضرت عمر نے انہیں مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب مصر میں وہ پہنچنے کے بعد مصر کے حالات بڑے نازک تھے، بڑے عجیب و غریب تھے، لوگ ایک دوسرے کے کام نہیں آتے تھے، اور یہود و نصارہ کا بڑا غلبہ تھا۔ تو جب وہاں پہنچنے کے بعد تو انہوں نے دریائے نیل کی طرف سے کنارے سے ان کا گزر ہونے کے بعد دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی سوکھ جاتا ہے، اور سال بھر میں ایک بار وہ آتا ہے، اور اس پانی کو لانے کے لیے ایک کسی بچے کی یا کسی انسان کی قربانی دینا پڑتی ہے، یعنی کہ ذبح کر کے اس ندی میں ڈالا جاتا ہے۔ تو محترم، جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے ایک خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں روانہ کیا۔ وہ خط جب پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دو خط لکھے، ایک خط لکھا حضرت عمر بن عاص کے لیے، ایک خط لکھا اس دریائے نیل کے لیے۔ تو محترم، جب وہ خط ایک قاصد کے ساتھ میں حضرت عمر بن عاص کے پاس بھیجا گیا، چند ماہ کے بعد وہ خط پہنچنے کے بعد جب حضرت عمر بن عاص نے اپنے خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے عمر بن عاص، میں چاہتا ہوں کہ دریائے نیل کے قریب جاؤ، اور جانے سے پہلے جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں انہیں جمع وہاں کر لے آؤ، اور ان سے کہو کہ یہی دریائے نیل پر ٹھہریں۔ تو محترم، جب دوسرا خط کھولا تو اس خط میں کیا لکھا تھا، غور سے سماعت کریں۔ تو محترم، جب دوسرا خط کھولا تو کھولنے کے بعد اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، حضرت عمر بن عاص کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ دریائے نیل میں ڈال دینا اور رکھ دینا اور واپس ہٹ جانا۔ تو محترم، اس خط میں لکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چلتی رہے، اور میرا حکم ہے کہ جیسے تو اللہ کے حکم سے چلتی رہی، اور حضرت عمر فاروق حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جو چلتی رہی، تو اپنے لیے خون مت مانگ بلکہ اللہ کا رحم مانگ۔ اور حضرت عمر یعنی کہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو قیامت تک جاری اور ساری ہو جا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ جب وہ خط رکھا گیا، یہود و نصارہ وہاں اکٹھا تھے، اور تاریخ نے دیکھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ خط رکھا گیا تو دریائے نیل ایک دم پھوٹ پڑا، اور دریائے نیل ایسا بھر گیا، ایسا بھرا کہ قیامت تک ہمیشہ بھرا ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو محترم، یہ تو آقا کا معاملہ ہے، اور حضرت عمر فاروق نے جب ایک دریا کو حکم دے دیا تو دریائے نیل سوکھتی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، آج تک نہیں سوکھی، کیونکہ حضرت عمر کا حکم تھا
اور حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے نام سے، جن کے سائے سے شیطان بھی اپنا راستہ بتاتا ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے مشورے سے قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں۔ تو محترم حضرت عمر کی بڑی فضیلت ہے۔ محترم، میں نے قرآن کریم کے بعد ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی، اور میرا ایک معمول ہے کہ جب بھی پروگرام ختم ہوتا ہے تو میں سرکار کی بارگاہ میں پیدائش بھی پڑھتا ہوں، اور اگر ایسا موقع نہیں ہے تو سرکار کی حسن و جمال کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کرتا ہوں، کیونکہ محترم آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ اگر ہم رات دن ان کا ذکر کرتے رہیں تو پھر بھی ہم ان کا احسان نہیں کر سکتے، کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن کائنات ہیں، پوری کائنات پر احسان۔ اور ہم ذرا تنہائی میں سوچیں کہ آقا نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، خود سوچیں اور خود فیصلہ لیں کہ آقا نے طائف کے میدان میں پتھر کیوں کھائے؟ آقا نے جنگ بدر میں جو تکلیفیں برداشت کی کیوں کی؟ ذرا آپ سوچیں کہ آقا نے جو روزے رکھے، عبادتیں کی کیوں کی؟ آقا نے رات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیا، نمازیں پڑھی کیوں کی؟ پیروں میں چھالے پڑ گئے، پیر سوج گئے، پیروں سے خون نکلنے لگا، تو محترم ذرا سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے کیے ہیں۔ کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی زبان پر تھا ربی حبلی امتی۔ جب اس دنیا سے ہماری اور آپ کی آنکھوں سے رخصت ہوئے، اوجھل ہو گئے، تو جب انہیں قبر انور میں اتارا گیا، صحابہ نے سنا، کان لگایا کہ رسول اللہ کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، رسول اللہ کے لبہائے مبارک سے کچھ آواز آ رہی ہے، تو محترم وہ آواز تھی ربی حبلی امتی۔ تو محترم قربان جاؤ کہ وہ رسول پیدا ہو رہا ہے، تمہاری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ وہ رسول ہماری اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے تو آپ کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر نماز کے لیے کہہ دیا جائے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ نماز تو مولویوں کا کام ہے، اگر کوئی دینی کام کے لیے کہہ دیا جائے تو بتایا یہ جاتا ہے یہ تو مولویوں کے پھنڈے ہیں۔ محترم، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو نماز۔ محترم، یہ پھنڈے انڈے کسی کے نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور محترم، آج احساس نہیں ہوگا اگر آپ یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہی جسم ہوگا، یہی روح ہوگی، یہی آنکھیں، یہی پیر، یہی کان، سب کچھ یہی ہوگا۔ آج اگر ہمت ہو تو آپ میں اکارہ دے گا تو بڑی تعریف نہ، تو یہاں بتائیں گے نہیں بھائی ہم جل جائیں، اور کل جب قیامت تو کب آئے گی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب قبر میں آپ کو اتارا جائے گا، جب سانپ بچھو بھی کاٹیں، قبر بھی دبائیں، آپ کے اوپر آپ کے شعلے برسائے جائیں گے، تب کون بچانے ہیں؟ یہاں آپ کا ہاتھ جل جائے تو آپ کے دوست احباب، آپ کے گھر والے ڈاکٹر کے یہاں لے جائیں گے، علاج کروا دیں گے۔ لیکن کل جب قبر میں آپ اتارے جائیں گے اور قیامت تک آپ کو رہنا ہے، کسی کو نہیں معلوم کب قیامت آئے گی، دن معلوم ہے، تاریخ معلوم ہے، لیکن رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے۔ تو محترم، اس وقت کیا ہوگا؟ نہ کوئی پرسان حال ہوگا، نہ آپ کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس وقت اگر کوئی کام آئیں گے تو آپ کے اعمال کام آئیں گے، رسول اللہ کی کرم نوازی۔ تو محترم، ذرا اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ کو تب تک کوئی نہیں بدل سکتا جب تک آپ خود نہیں، تب تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ سینکڑوں تقریریں کروا لیں، نصیحتیں کروا لیں، سب کچھ کروا لیں، لیکن فیصلہ جب تک آپ خود نہیں لیں گے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو محترم، میں عرض کر رہا تھا، درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے سرکار کی حدیث پاک پڑھی، اس کے بعد میں رخصت ہوا، کیونکہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں، اور میں بھی ایک آدمی ہوں کہ بڑی مختصر سی اور چند باتیں کرتا ہوں،
لیکن کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ جس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو. میں تھوڑی دیر بس اس کی حدیث پاک کا ترجمہ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں. درود پاک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن جمال کا تذکرہ ہو چکا، اور وہ تذکرہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی نجات کا ایک ذریعہ ہے انشاءاللہ. تو محترم، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی اور سب سے آخری صحابی تھے، وہ مدینہ شریف کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ اے لوگوں میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. کون نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کا حسن و جمال بیان کروں، میں رسول اللہ کے بارے میں بتاؤں کہ رسول اللہ کیسے تھے. تو محترم اتنا سننا تھا، رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، رسول اللہ سے بڑا محبت کیا کرتے تھے. لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کے درمیان انہوں نے کہا کہ میں آخری صحابی ہوں اور میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس نے نبی کو دیکھا. تو محترم، لوگ جب جمع ہوئے تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں سنو کہ آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین جمیل اس روئے زمین پر نہیں دیکھا جتنے حسین اور جمیل رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محترم اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یضا ملیحا مقصدا. کہ لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کیسے تھے، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سفید تھے، گورے تھے، ان کا حسن و جمال اتنا تھا کہ لوگ تاب نہ لا سکتے تھے. اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ نمکین، کیونکہ نمکین ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کبھی طبیعت بنتی ہی نہیں. میٹھا ایک حد تک کھا سکتے ہیں، نمکین آپ زیادہ کھا سکتے ہیں. تو وہی رسول اللہ کا حسن تھا کہ وہ نمکین تھا، کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہتا تھا. جو دیکھتا تھا رسول اللہ کی چہرے انور کو تو رسول اللہ میں ہی مگن ہو جاتا تھا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ مقصدہ یعنی کہ نہ زیادہ موٹے تھے نہ زیادہ پتلے تھے، درمیانی تھے، نہ زیادہ طویل تھے نہ زیادہ ناٹے تھے. تو محترم مقصدہ یعنی کہ درمیانی تھے. تو رسول اللہ سفید تھے، رسول اللہ نمکین تھے، رسول اللہ یعنی کہ درمیانی تھے. تو محترم رسول اللہ کا چہرہ، رسول اللہ اگر اپنی زلفوں کو سوار دیں تو محترم گھٹا چھا جائے. رسول اللہ اپنی نظر مبارک کو اٹھا کر کسی کو دیکھ لیں تو محترم اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں. رسول اللہ اگر چل دیں تو محترم فرشتے اپنے پر بچھا دیں. رسول اللہ اپنا کرم فرما دیں تو محترم گنہگار کے گناہ معاف ہو جائیں. رسول اللہ اگر شفاعت فرما دیں تو کل میدان محشر میں ہماری اور آپ کی شافی. تو محترم رسول اللہ سے سچی محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ آپ کے دل میں گھر کر آپ اپنے نسلوں کو بتائیں. آنے والی نسلوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبتیں آپ بے وقت دلوں محبتیں بے وقت. آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی نہ چلائیں بلکہ رسول اللہ کے واقعات. آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے گانے نہ بجائیں بلکہ رسول اللہ کی وہ باتیں بتائیں کہ جنہیں سن کر آپ کے بچے رسول اللہ سے بے پناہ محبت کریں. آپ صحابہ اکرام کے بارے میں بتائیں، آپ اولیاء اکرام کے بارے میں بتائیں. کیونکہ محترم آپ کا گھر بچے کی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. آپ کا گھر آپ کے بچے کا پہلا مدرسہ ہے. آپ جیسی پرورش دیں گے تو آپ کا بچہ ویسے ہی سیکھے گا. آپ اگر گالیاں بک رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی گالیاں دے گا. آپ اگر گناہ کر رہے ہیں آپ کا بچہ بھی گناہ کرے گا. آپ اگر کوئی حرام کام کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی حرام کام کرے گا. تو محترم آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی نمازی ہوگا. آپ اگر نیک کام کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی نیک کام کرے گا. آپ اگر روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی روزے رکھے گا. آپ اچھے اعمال کر رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی اچھے اعمال. محترم
تم اپنے معاشرے کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور ایسا بدلیں کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے بدلیں. تو محترم آپ اپنے آپ کو بدلیں, اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں, اپنے گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کریں, اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیں, دین کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں. محترم آپ کے قدم آج دین کی طرف بڑھیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کے قدم جنت کی طرف بڑھیں گے. آج اگر آپ نے اپنے قدموں کو روک دیا تو کل آپ کے قدم جہنم کی طرف بڑھیں گے. تو محترم جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے نعرے کافی نہیں ہیں, آپ کی باتیں کافی نہیں ہیں, آپ کی میٹھی چپڑی جمع خرچ کافی نہیں ہے, بلکہ کچھ عمل کرنا پڑے گا, کچھ آپ کو اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنا پڑے گا, آپ کو گناہوں سے بچنا پڑے گا. محترم آپ کو معلوم ہے کہ گناہ کرنا سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی قصدن گناہ کر رہے ہیں. آپ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں, قصدن گناہ کر رہے ہیں. آپ تمام خرافات کر رہے ہیں, قصدن گناہ کر رہے ہیں. محترم آپ اچھے کام نہیں کر سکتے تو محترم گناہ کرنے کا بھی حق آپ کو کسی نے نہیں. آپ اگر اچھے کام کریں گے تو آپ اچھوں میں شمار ہوں گے, آپ برے کام کریں گے تو آپ کا شمار بروں میں ہوگا. محترم میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائیں سب سے پہلے میں, پھر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ارے بھیا کہہ دیجئے انشاءاللہ. یہ احسان مانیے کہ علماء کرام کا کہ کسی طریقے سے آپ کو کسی نہ کسی نیکیوں میں شامل ہے, یہ احسان مانیں. اور محترم اپنی زبانوں کو دراز نہ کریں بلکہ اپنی زبانوں کو چھوٹی کریں, فائدہ ہے, کیونکہ زیادہ بولنا نقصان دہ ہے, کم بولنا فائدہ ہے. تو محترم میں کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں, نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, اللہ اگر حج کی استطاعت دے گا تو حج بھی کریں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے. کہہ دیجئے انشاءاللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.